بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں فتح کے بعد داخل ہوتے ہیں تو وہاں فساد برپا کر دیتے ہیں اور وہاں کے معززین کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شکیل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں زینی ٹی وی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے زمانے کا سب سے بڑا بادشاہ بنایا تھا۔ جنوں، پرندوں اور ہواؤں کو بھی ان کے تابع فرما دیا تھا۔ وہ پرندوں یہاں تک کہ چونٹیوں کی باتیں بھی سمجھ لیا کرتے تھے۔ ان کے دربار میں ایسے باکمال لوگ موجود تھے جو ان کے حکم پر 1000 میل دور موجود ایک چیز کو لمحہ بھر میں ان کے دربار میں پہنچا دیتے تھے، مگر اس سب کے باوجود وہ لمحہ بھر بھی غافل نہ رہتے اور ہر لمحے اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہتے۔ قرآن مجید میں سورہ نمل میں یہ ساری تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اس صورت میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے لشکر میں موجود پرندے ہدہد نے ایک روز انہیں یہ اطلاع دی کہ یمن کی قوم سبا پر ایک عورت حکمران ہے جو بڑی شان و شوکت کی مالک ہے، البتہ وہ اور اس کی قوم شرک کا شکار ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خدمت پر مامور تھے کہ شرک کو ختم کر دیں، تو آپ نے ہدہد کے ذریعے سے انہیں ایک خط پہنچا دیا کہ فرما برداری کے ساتھ فوراً میری خدمت میں حاضر ہو۔ جب ملکہ سبا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملا تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا۔ وہ ایک طاقتور قوم کے سردار تھے، اسی لیے اپنی ملکہ کو جنگ کا مشورہ دیا۔ اس پر ملکہ سبا نے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت سے واقف اور بہت سمجھدار خاتون تھی، اپنا وہ تاریخی جملہ کہا جو انسان کی ہزاروں سالہ سیاسی زندگی کا نچوڑ ہے۔ قرآن مجید نے اس کی بات کو اس طرح بیان کیا: بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں فتح کے بعد داخل ہوتے ہیں تو وہاں فساد برپا کر دیتے ہیں اور وہاں کے معززین کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں۔ ملکہ سبا کا یہ جملہ بادشاہوں کے اس رویے کو بیان کرتا ہے جو ہمیشہ ان کا معمول رہا۔ بادشاہ جب کسی ملک پر قبضہ کر لیتا ہے تو اس کی طاقت کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے خلاف اٹھنے کی جرت بھی کر سکے، اس لیے جو کوئی ایسا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے وہ اسے کچل کر رکھ دیتا ہے، اور خاص طور پر وہاں کے عزت دار لوگ جن کی طرف سے بغاوت کا اندیشہ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، انہیں ذلیل اور بے وقت بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس کی سنت بھی اس معاملے میں دوسرے بادشاہوں سے کچھ مختلف نہیں، تاہم اللہ تعالیٰ کو کسی عام بستی کو فتح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بادشاہ کی حیثیت سے اگر داخل بھی ہوتا ہے تو دل کی دنیا میں داخل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ دل کی اس بستی میں وہی کچھ کرتا ہے جو دوسرے بادشاہ اپنے مفتوحہ علاقوں پر کرتے ہیں۔ وہ اس بستی میں ہر اس تعمیر کو رکوا دیتے ہیں جس میں دنیا کی محبت آ جاتی ہو۔ وہ ہر اس عمارت کو مسپار کر دیتا ہے جس میں غیر اللہ کا بسیرا ہوتا ہے۔ وہ ان قلعوں اور چھاؤنیوں کو تاراج کر دیتا ہے جو نفس و شیطان کی پناہ گاہ ہوتی ہیں۔ وہ خواہشات کے اس محل سرا کو ویران کر دیتا ہے جس میں دنیا پرستی کا ڈیرا ہو۔ وہ دل کی دنیا کے ہر عزت دار کو اس طرح ذلیل اور رسوا کرتا ہے کہ وہ کبھی سر اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مال و دولت، عزت، شہرت، جمال و کمال، آسائش و زیبائش کے وہ بت جن کی پرستش ہر دل میں کی جاتی ہے، اس بستی میں خدا ذوالجلال کی دہشت سے منہ چھپائے پھرتا ہے۔ اس کے بعد انسان چاہے کہ سلیمان علیہ السلام کی طرح بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اس کا دل خدا کی جاگیر بن جاتا ہے۔ اس مفتوحہ دل میں ہر طرف خدا کی عظمت کا راج ہوتا ہے اور اسی کی بڑائی کے نغمے گائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، آمین۔ السلام علیکم۔